السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی اور امریکہ ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ کو کیسے محفوظ بنانا ہے اور آگے یہ کون سے اقدامات کریں گے جس سے کابل ایئرپورٹ مزید سیکیور ہو جائے گا۔ ناظرین، جب امریکہ نے اپنی فوج کو نکالنے کے لیے تاریخ بتا دی تو ترکی نے ایک نیٹو سمٹ میں پروپوزل دیا تھا کہ وہ اپنا فوج کابل ایئرپورٹ میں رکھے گا تاکہ وہ کابل ایئرپورٹ کو سیکیور بنا سکے۔ اس سے ترکی کا مطلب یہ تھا کہ جو غیر ملکی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، جو ڈپلومیٹس ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، ترکی ان کا آمد و رفت سیکیور بنائے۔ اور اس کے علاوہ ترکی کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ترکی کی فوج کابل میں موجود رہتا ہے تو امریکہ کی نظر میں ترکی کا امیج اور بھی بہتر ہو جائے گا اور امریکہ اور ترکی کے تعلقات واپس اچھے ہو جائیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ترکی کی معیشت اس سے بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، ترکی نے روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا تھا جس پر امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات بہت خراب ہوئے تھے اور امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگائی تھی، لیکن یہ ایران کی طرح سخت پابندیاں نہیں تھی۔ اس نے ترکی کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو اس نے ایران کو پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھا اور وہ ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی پر بہت ہی سخت پابندیاں لگائی تھی۔ اگر اس وقت یہ جو بائیڈن ہوتا تو یہ ترکی پر بہت سخت پابندیاں لگاتا، کیونکہ اس کی پالیسی بہت چینج ہے۔ ابھی کے لیے ترکی سخت حالات کا سامنا کر رہا ہے اور کسی بھی طرح ترکی کر کے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے بنانا چاہتا ہے تاکہ ان کی اکانومی بہتر ہو جائے۔ اب اس بات کو لے کے ترکی کابل میں اپنا فوج رکھنا چاہتا ہے تاکہ امریکہ اس سے خوش ہو، اور امریکہ کی خوشی اس لیے کیونکہ امریکہ نے پوری طرح اپنی کوشش کی تاکہ انہیں اس ریجن میں افغانستان کے قریب کوئی اڈے مل جائے، لیکن ان کا یہ خواب کامیاب نہ ہو سکا۔ اور اس وقت امریکہ کو یہ سخت ضرورت ہے کہ نیٹو کسی بھی صورت میں یہاں پر رہے، اور ترکی نیٹو کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ سب نے ان کو انکار کر دیا کیونکہ اب آنے والا وقت چین کا ہے، اور چین نے بھی ان ممالک کو بتا دیا تھا کہ انہیں اڈے نہیں دینے تاکہ امریکہ کے نام کا سفایا بھی یہاں سے ہو جائے۔ اور یہ ممالک اب جانتے بھی ہے کہ امریکہ صرف ان کے ممالک میں دہشت گردی پھیلا سکتی ہے، امریکہ ان کو ترقی نہیں دے سکتی، اور یہ خصوصاً پاکستان میں ہم نے دیکھ بھی لیا۔ پاکستان نے خصوصاً تاجکستان اور ازبکستان کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر اڈے دیں گے تو آپ کا وہ حشر ہو جائے گا جو پاکستان کا انہوں نے کیا ہے۔ یہاں پر دہشت گردی کی وہ لہر آئی جس سے 70,000 سے زائد پشتونوں کی بے گناہ جانیں ضائع ہو گئی۔ پشتون علاقوں میں دہشت گردی نے تباہی مچا دی، لیکن پاک فوج نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس عذاب سے پاکستان کو بچا لیا۔ تو پاکستان نے ان ممالک کو بھی سمجھا دیا ہے کہ امریکہ کو کبھی اڈے نہیں دینے، اور طالبان نے بھی کلیئر وارننگ دی تھی کہ اگر امریکہ کو کسی نے اڈے دیے تو یہ ان کی تاریخی غلطی ہوگی، اور اب تو سارے ہمسائے جانتی بھی ہے کہ اگر انہوں نے اڈے دیے تو یہ وہاں سے طالبان پر حملے کر دیں گے اور طالبان ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور امریکہ سے دشمنی تو کی جا سکتی ہے لیکن طالبان سے نہیں۔ ناظرین، ابھی کے لیے اردگان نے کہا ہے کہ امریکی اور ترکی کے ڈیفنس منسٹرز کے درمیان اس پر بات ہوئی ہے اور وہ اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کو سیکیور بنائے گا، اور اس بات کے لیے خصوصی طور پر کچھ دن پہلے اردگان اور صدر جو بائیڈن کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور امریکی صدر نے ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ اپنا فوج وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو امریکہ کے لیے یہ ایک بہت اچھی بات تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکی کی صورت میں امریکہ کی پریزنس تھی افغانستان میں، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ترکی اپنا فوج سارے نیٹو افواج کے ساتھ یہاں سے نکال دے، ورنہ یہ ہمارا حق ہوگا کہ ہم ترکی پر بھی وہ حملے شروع کر دیں گے۔ ہم ترکی کو اپنا بھائی مانتے ہیں اور مستقبل میں ہم ایک ساتھ چلیں گے، لیکن طالبان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کو بھی طالبانی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کے کام میں انٹرفیئر کرے۔ اور ترکی کے لیے تاریخی غلطی ہوگی کیونکہ طالبان کسی سے ڈرنے والے نہیں، اور اگر ترکی نہیں مانا تو پھر طالبان نے ان پر حملے شروع کر دینے ہیں۔ طالبان نے صاف صاف کہا ہے کہ ترکی کا یہاں پر رہنا نیٹو کا یہاں پر رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو جب یہاں آئے تھے اور افغانستان پر انہوں نے حملہ کیا تو نیٹو کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے، اور انہیں ہر حال میں نیٹو کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ ناظرین، افغانستان میں حالات خراب ہونے والے ہیں اور ترکی بھی اس میں مزید سیریس ہو رہا ہے۔ طالبان ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ترکی ہر حال میں یہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ترکی کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور دوسری طرف طالبان کے لیے کابل ایئرپورٹ انتہائی اہم ہے، وہ کسی بھی طرح اس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے افغانستان کو تقریباً یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ کابل سے جا رہے ہیں اور کابل آ رہے ہیں یہ طالبان کے کنٹرول میں ہوں گے، جس کے بعد افغانستان میں اصل طالبان کا حکومت بنے گا۔ لیکن ابھی کے لیے حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ ناظرین، اگر آپ پوری دنیا سے روزانہ کی بنیاد پر بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔